اب تدبر اور تفکر ان دو چیزوں پہ کرتے ہیں. صلاح کے بینیفٹس کیا ہیں؟ فزیکل پیورٹی, اسپرچل ڈوز, اسٹریس ریلیزر, کنیکٹس یو ٹو اللہ, ریمائنڈز یو آف ہیئر آفٹر, بینک بیلنس اور آخرہ کا بینک بیلنس بن رہا ہے. میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں؟ آپ وضو کرتے ہیں اس کے الگ میڈیکل بینیفٹس ہیں, آپ موومنٹس کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, آپ رکوع کرتے ہیں, فلو بلڈ کا اچھا ہوتا ہے, اس کے الگ بینیفٹس ہیں. ایلیمینیٹس لیزینس, کمیونٹی بیسڈ مائنڈ سیٹ بناتا ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. جب آپ مسجد جاتے ہیں سیرینٹی ملتی ہے, پیشنس ملتی ہے, پیس ملتا ہے. آپ ذرا اگلی سلائیڈ کیجئے گا. گیمنگ آپ کو ڈوپامین دے رہی ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی کے مائنڈ سیٹ کی طرف لے جا رہی ہے, سیلفش بنا رہی ہے, سیلف سینٹرڈ بنا رہی ہے. چانسز آف ایگریشن ہے, چانسز آف فرسٹریشن ہے, کیونکہ جب آپ میچ ہاریں گے ڈوٹا کا, یا جب آپ اپنے کلاس فیلو سے پب جی کا میچ ہاریں گے تو وہ سارا دن آپ کا خراب گزرے گا. آپ ہوم ورک بھی نہیں کریں گے, اسائنمنٹ بھی نہیں کریں گے, نیکسٹ ڈے سارا دن ڈسٹرب بھی رہیں گے, بلی بھی ہوں گے, مذاق بھی اڑے گا, دوستوں سے لڑائی بھی ہوگی. تو یہ گیمنگ کے اثرات ہیں. لیزینس اینڈ پروکریسٹینیشن بھی ہے, بیڈ گریڈز ہیں. اسٹیٹسٹک ہے باقاعدہ that children who play a lot of gaming have bad grades in school. دین ڈکلائن ان سوشل ایکٹیویٹیز ہے, وہ اینٹی سوشل بن جاتے ہیں, وہ باہر نہیں جاتے, ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, رشتہ داروں میں نہیں بیٹھتے. اب جب آپ صلاح کو گیمنگ پہ اگنور کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دس از دا فولش مائنڈ سیٹ. تفکر اور تدبر نہیں کیا جا رہا. however I understand آپ لوگ ینگ ہیں, یوتھ ہیں, گیمز کھیلنا حرام نہیں ہے, گیمیں کھیلیں لیکن ان سے ایڈکٹ نہ ہو جائیں. گیمنگ کو اپنی زندگی کا اور اپنے پورے ڈے کا مقصد نہ بنا لیں, اور نماز کے لیے گیمنگ کو فوقیت نہ دیں. نماز کے فائدے کمپیئر ٹو گیمنگ از unimaginable. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نماز کے ٹائم بھی صلاح کو اگنور کر کے گیمنگ کر رہا ہوں. جب نماز کا ٹائم ہے بس ختم, گیمنگ ختم, اب اٹھ کے مسجد میں جائیں. اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. نے you prefer the life of this world whereas the life of the hereafter is better and everlasting. لیکن یہ وہی یوتھ سمجھے گی جو تفکر اور تدبر کرتی ہے. ویسے تو ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ایک ایک چیز میں کیلکولیشن کرتے ہیں, ایک ایک چیز کی ہمیں اماؤنٹ پتہ ہوتی ہے, ہمیں سارے ٹرینڈز پتہ ہوتے ہیں. یہاں پر آ کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں اصل زندگی, تم نے رہنا ہی آخرت میں جا کے, تو ادھر کا بینک بیلنس کریٹ کرو. یہاں پر آ کے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کی اس نصیحت پر عمل کریں, تفکر اور تدبر کرنے والے بنیں. اب میں نے آپ کو بتا دیا, یوتھ who do تفکر and تدبر, they will always make intelligent decisions. Where to spend, how to spend, they will not be foolish. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.